اسرائیل اور خطے میں امریکی تنصیبات، ایران کا ایک اور حملہ، صہیونی ریاست میں زوردار دھماکوں کی گونج، کئی مقامات پر سائرن بج گئے، میزائل انٹرسیپٹرز کی قلت، بحرین، UAE اور اردن میں بھی خطرے کا انتباہ، لوگوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت، سعودی عرب کا 6 میزائل اور متعدد ڈرونز مار گرانے کا دعویٰ، پینٹاگون نے عراق میں طیارہ گرنے سے ہلاک ہونے والے اہلکاروں کی شناخت ظاہر کر دی، نیتن یاہو نے ٹرمپ کو خوفناک جنگ میں دھکیل دیا، اب وہ خود نہیں جانتا نکلنا کیسے ہے، امریکی سینیٹر برنی سینڈرز پھٹ پڑے۔ آبنائے ہرمز کھلوانے کے جتن، امریکی صدر عالمی برادری سے مدد مانگنے لگے، کہا امید ہے برطانیہ، چین، جاپان، فرانس، جنوبی کوریا اور دیگر ممالک جنگی جہاز بھیجیں گے۔ فرانس کی تردید، ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران کے ساتھ معاہدہ کرنے سے انکار، دعویٰ کیا تہران سیز فائر کے لیے تیار ہے لیکن معاہدے کے لیے شرائط ابھی اچھی نہیں، خارق جزیرہ مکمل طور پر تباہ کر دیا، مشتبہ خامنائی زندہ ہیں تو عقل مندی کا مظاہرہ کریں اور سرنڈر کر دیں۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے جاری، تہران اور شیراز پر بمباری، آگ بھڑک اٹھی، اصفہان میں 15 شہادتیں، اسرائیل کی لبنان پر بھی وحشیانہ بمباری، بچے سمیت مزید 14 شہری شہید، امریکہ نے UAE بیس سے ایران پر کروز میزائل داغے، تہران کا الزام، وزیر خارجہ عباس عراقچی کے مطابق خارق جزیرے پر میزائل دبئی کے قریب سے فائر کیے گئے، متحدہ عرب امارات کی تردید، UAE میں غلط معلومات پھیلانے پر 25 افراد گرفتار، 2 پاکستانی اور 17 بھارتی شامل۔ سننے میں آیا ہے کہ ایران کے نئے سپریم لیڈر ممکنہ طور پر زندہ نہیں، امریکی صدر کا نیا دعویٰ، کہا خبر افواہ بھی ہو سکتی ہے، ایران کے ساتھ معاہدہ کرنے سے انکار، بولے ایران ابھی ہماری شرائط پر ڈیل کے لیے تیار نہیں، خارق جزیرہ مکمل طور پر تباہ کر دیا، آبنائے ہرمز کھلوانے کے جتن، اتحادیوں اور دوست ممالک کو مدد کے لیے پکارنے لگے، کہا امید ہے کہ برطانیہ، چین، جاپان، فرانس، جنوبی کوریا اور دیگر ممالک جنگی جہاز بھیجیں گے، آبنائے ہرمز کے ذریعے تیل حاصل کرنے والے ممالک خیال رکھیں، امریکہ مدد کرے گا۔ امریکی صدر کی ایرانی آئل تنصیبات پر مزید حملوں کی دھمکی، عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں پھر بے قابو، برطانوی خام تیل کی قیمت $103 فی بیرل سے تجاوز، امریکی خام تیل کی قیمت $98.71 فی بیرل ہو گئی۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے جاری، تہران اور شیراز پر بمباری، آگ بھڑک اٹھی، اسرائیل کی لبنان پر بھی وحشیانہ بمباری جاری، بچے سمیت مزید 14 شہری شہید، 7 افراد زخمی، ایران کا جوابی وار، UAE میں الزفرہ، فجیرہ، جفیر میں امریکی اڈوں پر حملے، عراق میں اربیل آئل ریفائنری پر ڈرون حملہ، امریکہ کی شہریوں کو عراق چھوڑنے کی ہدایت، کویت کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ بھی حملوں کی زد میں، قطری وزارت دفاع کا 4 بیلسٹک میزائل اور ڈرونز تباہ کرنے کا دعویٰ، سعودی عرب نے بھی 2 ڈرونز تباہ کیے۔ امریکہ نے UAE بیس سے ایران پر کروز میزائل داغے، ایران کا الزام، وزیر خارجہ عباس عراقچی کے مطابق خارق جزیرے پر میزائل دبئی کے قریب سے فائر کیے گئے، ایران کے اقدامات صرف دفاعی ہیں، متحدہ عرب امارات کی تردید، صدارتی مشیر نے واضح کیا کہ امارات خطے میں کشیدگی کم کرنے اور پرامن حل کا خواہاں ہے، UAE غلط معلومات پھیلانے پر 25 افراد کو حراست میں لے لیا، 2 پاکستانی، 17 بھارتی شامل۔ ایران کے مسلسل میزائل اور ڈرون حملوں کے باعث اسرائیل کا دفاعی نظام جواب دینے لگا، خبرساں ایجنسی کے مطابق اسرائیل کو میزائل انٹرسیپٹر کی قلت کا سامنا ہے، اسرائیل نے امریکہ کو صورتحال سے آگاہ کر دیا، برطانیہ کی جانب سے ہزاروں کی تعداد میں میزائل انٹرسیپٹر ڈرونز مشرق وسطیٰ بھیجنے کی تیاری، خبرساں ایجنسی کے مطابق برطانوی وزیر اعظم نے اتحادیوں کی درخواست پر غور کرنا شروع کر دیا۔ عالمی امن کے دعوے داروں نے اسکولوں اور اسپتالوں کو نشانہ بنایا، ایرانی صدر نے فوٹیج جاری کر دی، کہا عالمی امن کے دعوے داروں نے اسٹیڈیمز اور ثقافتی مقامات پر حملے کیے، تہران میں ایران کے دفاعی کونسل کے سیکرٹری اور مرحوم سپریم لیڈر کے فوجی مشیر علی شمخانی کی نماز جنازہ ادا، بڑی تعداد میں شہریوں اور حکام کی شرکت۔ ایران پڑوسی ممالک کو نشانہ نہ بنائے، حماس کا مشورہ، امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کا جواب دینا ایران کا حق ہے، حق دفاع کے باوجود خطے کے ممالک پر حملے کرنے سے گریز کرے، تہران قانونی طریقے سے جواب دے سکتا ہے،
خطے کے تمام ممالک امریکی جارحیت ختم کرنے کے لیے کوششیں کریں، ترکی کو جنگ میں دھکیلنے کی کوشش ناکام ہوں گی۔ صدر رجب طیب اردوان کا دو ٹوک بیان، کہا تنازع کے خاتمے کے لیے سفارتی کوششیں کر رہے ہیں۔ وفاقی حکومت کا پیٹرول اور ڈیزل پر پیٹرولیم لیوی برقرار رکھنے کا فیصلہ، نوٹیفیکیشن جاری۔ مٹی کا تیل 39 روپے 20 پیسے فی لیٹر مہنگا۔ وزارت توانائی کے مطابق وفاقی حکومت پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں برقرار رکھ کر 23 ارب روپے کی سبسڈی ادا کرے گی۔ خطے میں جنگ کے اثرات سے بچاؤ کے لیے اقدامات، وزیر اعظم کی زیر صدارت جائزہ اجلاس میں بچت پلان پر غور، کفایت شعاری اور ایندھن بچت اقدامات کا باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری۔ خود مختار اداروں کے ملازمین کی تنخواہوں میں سے 2 ماہ کے لیے کٹوتی ہوگی، عوامی ریلیف کے لیے استعمال کی جائے گی۔ سادگی اور کفایت شعاری کے احکامات پر عمل درآمد کرایا جائے۔ وزیر اعظم کی تمام سفارت خانوں کو 23 مارچ کی تقریبات انتہائی سادگی سے منانے کی ہدایت۔ مشرق وسطی کی صورتحال، پاکستان کو ٹرانس شپمنٹ کارگو ہب بنانے کی تیاری۔ انٹرنیشنل بحری جہازوں کو کراچی بندرگاہ کے باہر سامان پارک کرنے کی اجازت دینے کا فیصلہ۔ چیئرمین کے پی ٹی ایڈمرل ریٹائرڈ شاہد احمد کی سما سے گفتگو، کہا پاک نیوی شپنگ لائنز کو سیکیورٹی فراہم کر رہی ہے۔ ہفتے میں 2 دن کراچی کی بندرگاہ پر ٹرانس شپ۔ آپریشن غضب للحق پوری قوت سے جاری، پاک فوج کے افغانستان میں کامیاب فضائی حملے، افغان طالبان رجیم اور فتنہ الخوارج کے ٹھکانوں سمیت فوجی تنصیبات نشانہ، قندھار میں ٹیکنیکل سپورٹ انفراسٹرکچر اور اکوپمنٹ سٹوریج ملیامیٹ۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق کارروائی 14 اور 15 مارچ کی درمیانی رات کی گئی۔ اہداف کے حصول تک حملے جاری رکھنے کا عزم۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بھارتی فورن آفس کے ریمارکس مضحکہ خیز قرار دے دیے، کہا افغان سرزمین پر موجود دہشت گردوں کو بھارت کی فعال حمایت اور سرپرستی حاصل ہے۔ بھارتی بیانات نیٹ ورک کی تباہی پر مایوسی کے عکاس ہیں۔ مٹی کے تیل کی قیمت میں بڑا اضافہ، حکومت نے 39 روپے 20 پیسے بڑھا دیے۔ پیٹرول اور ڈیزل پر پیٹرولیم لیوی برقرار رکھنے کا فیصلہ، نوٹیفیکیشن جاری۔ وزارت توانائی کے مطابق وفاقی حکومت پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں برقرار رکھ کر 23 ارب روپے کی سبسڈی ادا کرے گی۔ منگھو پیر میں 2 آئل ٹینکرز کا تصادم، ایک ٹینکر راہگیروں پر چڑھ گیا، حادثے میں 2 افراد جان سے گئے۔ پولیس کے مطابق فرار ڈرائیور کی تلاش جاری ہے۔ شہر اقتدار میں ہلکی بارش، موسم خوشگوار، لاہور میں بھی رم جھم۔ ماڈل ٹاؤن، گلبرگ، گارڈن ٹاؤن، جوہر ٹاؤن اور لنک روڈ کے اطراف بادل برسے۔ مشرق وسطی کشیدگی کا عالمی کھیلوں پر بھی اثر، ایران جنگ کے باعث فارمولا 1 کی 2 بڑی ریسز منسوخ۔ انتظامیہ کے مطابق بحرین اور سعودی عرب گرینڈ پریکس مقابلے اپریل میں نہیں ہوں گے۔ اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تیسرا اور فیصلہ کن ون ڈے آج ہوگا۔ دونوں ٹیمیں دوپہر 1:15 بجے ڈھاکہ میں ٹکرائیں گی۔ شاہین میچ جیت کر سیریز جیتنے کے لیے پرعزم۔